بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ بعض اوقات ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون کا نام ہے۔ کوئی نہ کوئی انسان ہوتا ہے جس سے ہم بلا جھجک ناراض ہوتے ہیں کہ صرف اس امید پر کہ وہ ہمیں ہر صورت منائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پہ بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کردار پہ بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان لیں گے۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ ماں کو دیکھ کر بیٹی سے شادی کرو۔ جب شیطان خود عاجز آ جاتا ہے تو وہ عورت کو اپنا سفیر بنا کر بھیجتا ہے۔ بھنگ یا چرس بیچنے والا ضروری نہیں کہ ان منشیات کا عادی ہو، ٹھیک اسی طرح ہر مولوی پاک باز نہیں ہو سکتا۔ جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے گالی کی شروعات اور تشدد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں عوام کو تعلیم دینے کا کام ہے وہ خود تعلیم یافتہ نہیں۔ آپ ان نوجوانوں کو کیسے اس بات پر قائل کریں گے کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے جو اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر پاتے ہیں؟ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ جو کپڑے حلال رزق سے بنائے گئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ جسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ انسان سب سے زیادہ تب بے وقوف بنتا ہے جب وہ کسی اور کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے صاف کر دیتا ہے، اور اچھا وقت ایک ایسا بادل ہے جو تیز دھوپ کو بھی روک لیتا ہے۔ انسان اپنی میٹھی زبان سے جانا جاتا ہے اور دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بناتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ آپ کی مرضی کے بنا کوئی بھی آپ کو کم تر ہونے کا احساس نہیں کروا سکتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ اگر کوئی محبت کرنے والا شخص تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکے ہو۔ دیواریں صرف کمروں کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں۔ کئی خواب اور کئی خیال انہی میں قید رہ جاتے ہیں۔
ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی تو یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ تمیزدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہزاروں باتیں دل میں رہ جاتی ہیں۔ لوگ زندگی میں ہار جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی سنتے ہیں مگر خود کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے، اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو۔ سچ بولنا تو بہت دور کی بات ہے، لوگ تو آج کل سچ سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ تھوڑی سی مٹی ہر وقت پاس ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ باتوں کا حل یہی ہوتا ہے کہ ان پر مٹی ڈال دی جائے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی دیکھنی ہے، اس لیے خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ کبھی کبھی غصہ مسکراہٹ سے زیادہ خاص ہوتا ہے، کیونکہ مسکراہٹ سب کے لیے ہوتی ہے مگر غصہ صرف ان کے لیے جن کو ہم کھونا نہیں چاہتے۔ مستقل ایک جیسے حالات انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ انسان کی فطرت بھی ایسی ہے کہ وہ تبدیلی چاہتا ہے۔ اگر آج وقت برا ہے تو کیا ساری عمر یہ برا ہی رہے گا؟ یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، تب بھی تمہیں اللہ نے مشکل سے نکالا اور بہترین وسیلہ بنایا۔ پھر آخر کیوں تم اتنے جلدی تھک گئے ہو؟ کیوں تم سوچ رہے ہو کہ وہ تمہیں سن نہیں رہا؟ وہ سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ تم صبر کے ساتھ اپنی دعا پر قائم رہو۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولیں، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ مرحلہ دشوار آیا تو ظرف سب کے کھل گئے، لوگ جیسے لگ رہے تھے ایک بھی ویسا نہ تھا۔